پھر بنی اسرائیل یعنی وہ لوگ جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ کیا کرنے لگے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، خفیہ چال چلنے لگے۔ جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ وہ اللہ کی تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے یعنی ان کے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اور انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا، اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے، اور خوب جان لے کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اور یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو ان میں شک کرتے ہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا ہے اور جس کی حکمت نظام عالم میں موجود ہے۔ بس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا جھوٹا ہو جانا کھل جائے گا، اور اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے۔ یہاں پر یہ آیت کہلاتی آیت مباہلہ کہ جس میں کہ دعوت دی گئی عیسائیوں کو، جو عیسائیوں کا وفد تھا وہ آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بات کی تھی، تو اس سلسلے میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آؤ ہم اور آپ مل کر کے یہ کرتے ہیں۔ ایک منٹ دیجیے گا تو پھر ہم اس کا جو پس منظر اس آیت کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو وہ عقیدہ رکھتے تھے یہ خدائی کا، اس پر بحث اور مناظرہ کرنے لگا۔ تو آخر میں یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ یعنی مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حسین کو بھی ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا کہ تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور پھر مل کر جھوٹے پر لعنت کی بد دعا کریں۔ عیسائیوں نے باہم مشورے کے بعد مباہلہ کرنے سے یعنی مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا اور پیشکش کی کہ کیا آپ ہم سے جو چاہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ مقرر فرما دیا، جس کی وصولی کے لیے آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو، جنہیں آپ نے امین امت کا خطاب عنایت فرمایا تھا، ان کے ساتھ بھیجا۔ تو گویا کہ یہاں پر پھر وہ ڈر گئے کہ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جھوٹ جھوٹ ہے اور سچ سچ ہے، تو پھر یہاں پر انہوں نے اس مقابلے سے انکار کر دیا۔ تو یہ بات یہاں پر ہوتی ہے۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم 2 منٹ اذان کے لیے رکیں گے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اپنے پروگرام میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 64 پر ہیں اور پارہ نمبر 3 ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم یعنی صرف اللہ ہی کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم جن لوگوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی،
بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ اے ایمان لانے والو، اہل کتاب میں سے گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے، حالانکہ اصل میں وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اے اہل کتاب، کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو؟ اے اہل کتاب، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو؟ کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ اسی کا دین ہے کہ یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ فضل اور شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے، یعنی یہ پوری جو بات ہو رہی ہے اس میں اہل کتاب کی چال بازیاں اور ان کا حسد اور جلن جو مسلمانوں سے تھا امامت کی وجہ سے، وہ سارا سب کچھ اللہ رب العالمین بار بار مسلمانوں کو اس سے آگاہ کر رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر ہم لوگ 75 میں ہے کہ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں واپس کر دے گا۔ اگر کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ کر کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا، تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چار و ناچار اللہ ہی کی تابع اور فرمان اور مسلم ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے
جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار رہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی پوری کی پوری جو اللہ رب العالمین کا جو درد ہے، جو تکلیف ہے، وہ کیا ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف نہ بڑھا جائے، جو کہ بنی اسرائیل میں یہودیوں نے بھی کیا اور عیسائیوں نے بھی کیا۔ یہودیوں نے علماء کو، انبیاء کو قتل کیا اور کفر کے رویے کی طرف چلے گئے، اور عیسائیوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کفر کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مانے بغیر اور آپ کے اوپر ایمان لائے بغیر اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکیں گے۔ اور آج بھی، تب بھی اور آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ میری بعثت کے بعد، یعنی میرے مبعوث کیے جانے کے بعد، میرے نبی بنائے جانے کے بعد کوئی عیسائی اور کوئی یہودی جو میرے اوپر ایمان نہ لایا تو پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی کتنا بھی وہ اللہ کو مانے، کتنا بھی اپنی شریعت کے اوپر چلے اور کتنا بھی وہ تقویٰ کا طریقہ اختیار کرے، وہ جہنمی ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تمام باتیں جہاں پچھلی امت کو راہ راست کی طرف لانے کے لیے بتا رہے ہیں، وہیں پر ہمیں اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بعد کفر کا رویہ اختیار کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایمان کے بعد انسان اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے، ایسا نہ ہو کہ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ کی غلامی تسلیم بھی کرے اور اللہ کی غلامی میں بھی نہ آنا چاہے، بلکہ تمام لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے، ہر امت کو، ہر ایمان لانے والوں کو، کہ اصل ایمان کے بعد اللہ کی اطاعت میں ہی نجات ہے، اور شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی جائے گی۔ اللہ کے صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر کوئی دنیا بھر کی روئے زمین بھر کر بھی سونا فدیہ میں لے کر آئے تو اس کی طرف سے یہ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جہنمی سے جو کہ آگ میں جل رہا ہوگا یہ پوچھیں گے کہ کیا اس عذاب سے، آگ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے اگر تجھ سے دنیا میں کچھ مانگا جاتا تو دیتا، یا ابھی مانگا جائے تو کچھ دے گا؟ تو وہ جواب دے گا کہ یا اللہ، اگر میرے پاس پوری زمین، پوری کائنات بھر کے سونا بھی ہونا تو یا اللہ میں اس عذاب سے نجات پانے کے لیے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تو نے جھوٹ کہا ہے، میں نے تو بہت چھوٹی سی بات مانگی تھی، اور کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین مشرکوں کو اور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی میں ہم سب کو شرک سے نکلنے کی ضرورت ہے، کہ اللہ نہ کرے کہ ہم کوئی معمولی اعتبار سے بھی، یعنی شرک جلی تو ہم نہیں کر رہے کہ بھائی ہم کسی جو ہے وہ کسی کو پوجتے نہیں ہیں، کسی قبر والے کو بھی نہیں پوجتے، اور کہیں پر ہم شرک نہیں کرتے، لیکن شرک خفی جس میں کہ ریا، دکھاوا، کوئی بھی نیکی کا کام کسی اور مقصد کی طرف کرنا، یا اللہ کے دین کا کام کسی اور شہرت کی وجہ سے یا کسی اور جو ہے وہ فائدے کے لیے کرنا، یہ سب شرک خفی ہے، جس میں انسان، ایمان والے لوگ اور ہم اور آپ شریک ہو جاتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے ہم کو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، اگر اخلاص عمل نہیں ہے، اگر خلوص نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہیں ہے،
اور کچھ اور اس کے ساتھ ملاوٹ کر دیا جائے گا تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو اس طرح سے اور دکھاوے کو اس طرح سے سمجھایا ہے جس کی طرف ہمیشہ نظر رکھنے کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے معافیاں جہاں مانگے وہیں پر پھونک پھونک کر قدم رکھے کہ کہیں پر کوئی چیز میرے اور آپ کے اندر دکھاوا کہ ہم کوئی عمل کریں اور دکھاوے کے لیے کرنے لگ جائیں، اللہ کے لیے نہ کریں۔ تو جب اللہ کے لیے نہیں کریں، اللہ کے لیے کریں گے نا تو تنہائی میں بھی ویسے ہی رہیں گے جیسے کہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ادروائز تو ہمارا رویہ چینج ہو جاتا ہے نا۔ کیسے سمجھیں گے کہ دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ دکھاوا یہ ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے تو کچھ اور طرح سے بات کرے اور لوگوں کے سامنے کسی اور طرح سے بیہیو کرے، لوگوں کے سامنے کچھ اور اخلاق ہو، لوگوں کے سامنے کچھ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، لوگوں کے سامنے میں کچھ اور طرح کی زبان ہو، نرم میٹھی، اور لوگوں کے پیچھے میں تنہائی میں انسان کچھ اور بکواس کرے۔ انسان لوگوں کے سامنے تو بڑا ہی سنبھال کر سجا سجا کر نمازیں پڑھے، لیکن جب تنہائی میں پڑھے تو پھر جو ہے وہ جیسی تیسی پڑھ کے اٹھ جائے۔ یہ سب کچھ ریا اور دکھاوا ہے۔ جس کے پاس اپنے عمل کے اندر سے سب سے پہلے ریا اور دکھاوا نکالنے والا انسان جیسا لوگوں کے سامنے ہوتا ہے ویسا ہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے، جیسا جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے ویسا ہی باطن ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ریا تمہاری زندگی میں اس طرح داخل ہو جاتا ہے یا اس طرح موجود ہوتا ہے جیسے کہ سیاہ رات میں کالی رات میں کالی چٹان کے اوپر سیاہ چلتی ہوئی چونٹی، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب سیاہ رات میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چونٹی چلے انسان کو دکھائی دے۔ تو پھر یہ ریا اور دکھاوا اسی طرح ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہر وقت انما الاعمال بالنیات کی کوشش کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیت کو ہر وقت اللہ کے لیے مخلص رکھیں، اور جب اللہ کے لیے مخلص رکھیں گے تو سارے عمل خود بخود سج جائیں گے۔ جب اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں گے نا تو پھر اللہ یاد رہے گا، پھر ہماری نماز کے اندر سکون، خشوع اور خضوع ہوگا۔ اللہ کے لیے خرچ کریں گے تو پھر ہمیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، خفیہ خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اللہ کے لیے نیکی کریں گے تو پھر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا میرے نیک عمل کو۔ ہم ڈھنڈورا اور ڈھول نہیں پیٹیں گے اپنے نیکیوں کا، بلکہ اللہ رب العالمین اپنے مخفی بندے کو، وہ جو نیکیاں کرتا ہے اللہ کے لیے اور بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو جو جب دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو بندے کی خزانے کی طرح سنبھال کے رکھتے ہیں، اور جتنا اخلاص زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ایسے ہی بندہ بنائے کہ ہم نیکیاں کریں اور اللہ کو پتہ ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ اپنے اندر سے ریا نکالنے کے لیے، دکھاوا نکالنے کے لیے، اور ایسا اللہ کے لیے پرخلوص نیکی کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایسی نیکیاں کر جائیں ہم جس سے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہ ہو، ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور سلف ہم سے پہلے کے لوگ نیکیاں اپنی چھپا کے رکھتے تھے کہ کہیں اس کو دکھانے سے، بتانے سے کہیں ریا اور دکھاوا نہ ہو جائے اور میرا عمل بیکار نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے آج پڑھا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے ایسی خوبصورت آیت پڑھی ہے کہ جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، آیت نمبر 31، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی، اور اللہ کے سامنے جو ہے نا اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو فالو کرنے میں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے بڑی خوبصورت یہاں پر دعائیں پڑھی ہیں جس میں استقامت کے لیے دعا موجود ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہمیں امید ہے یہ آیت نمبر 8 آپ سب نے نشان لگائی ہوگی۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کو ہم یاد کریں گے کہ جس میں کہ توحید موجود ہے، جس میں ایمان کا تقاضا موجود ہے کہ سمعنا و اطعنا، اور جس میں کہ یہ بات موجود ہے کہ انسان اپنی اٹموسٹ کوشش اللہ کے دین کے لیے کرے، اس لیے کہ ایک دن ہماری تمام صلاحیتوں کا حساب لیا جائے گا۔
تو ہمیں اپنی زندگی کو فائدہ مند بنانا ہے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اور ہمیں اللہ کے دین کی کوشش اور جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، اس کتاب کو سیکھنا ہے، اللہ کے کلام کو، تاکہ ہم آگے پہنچا سکیں۔ اسی طرح دنیا کے دلچسپیوں سے، دنیا کی محبتوں سے اپنے دل کو بچا بچا کے چلنا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا کی چیزیں اور دنیا کی محبتیں ہمارے دلوں کے اوپر قبضہ جما لیتی ہیں۔ اس کے لیے بھاگ دوڑ بڑی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے لیے بھاگ دوڑ بڑی مشکل دکھائی دیتی ہے۔ تو کامیاب وہ ہے جو اس کو سمجھ گیا اور جو اس آزمائش سے اپنا دامن بچا کے لے گیا۔ تو اسی طرح ہم لوگوں نے یہاں پر یہ بات سمجھ لی تھی کہ عزت کو دینے والا اور ذلت کو دینے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر اللہ کی طرف بڑھیں گے نا تو عزت ملے گی ہی ملے گی، اور اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ کوئی آپ کو اور ہم کو کیا سمجھتا ہے۔ اس بات کی پرواہ کریں کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں ہم اور آپ کیسے ہیں، اور اگر اس کی طرف نظر اٹھ جائے ایک بار تو پھر دنیا والوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے رب کے پاس عزت ڈھونڈنے والا بنا دے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ اور اسی طرح ہم نے یہاں پر یہ دعا بھی پڑھی اور دیکھی کہ جس میں کہ کوئی اگر اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کو بتائیں انشاءاللہ کہ وہ جب پریگننٹ ہوں تو یہ دعا پڑھیں۔ ہم میں سے جو کوئی اگر اس کیفیت و اس حالت میں ہے تو اس دعا کو پڑھے، جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے، آیت نمبر 36، انی اعوذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہاں پر تو ہاں کا لفظ ہے، اس لیے کہ انہوں نے بچی کے پیدائش کے بعد یہ دعا پڑھی تھی۔ تو یہ دعا جو ہے نا، اس میں اگر مرد بچہ ہے تو اعوذہ پڑھا جا سکتا ہے اس کو، لیکن قرآن کی آیت کے اعتبار سے اگر اس کو اسی طرح پڑھا جائے، اللہ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے آنے والے بچے کے لیے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو مریم علیہ السلام نے کس طرح اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو صرف کیا اور کیسی آزمائشوں میں پڑھی، لیکن مقام کیا پایا۔ اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے بہت بڑی جو ہے نا وہ انسپریشن ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عزت عطا کرتے ہیں جب کہ وہ اللہ کے بن جائیں۔ اور اس آیت، اس والی بات پہ کہ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یہ جب کہ انصاریوں نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو یہ اللہ رب العالمین کا دین، اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، ہم سب کو اپنا مددگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے بندوں کو عزت کا مقام دینے کے لیے، اپنے بندوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، سبحان اللہ، ہم سے یہ مدد مانگی جاتی ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، اس کو پہنچانے میں اپنا حصہ ڈالیں، اس کو سیکھنے میں اپنا وقت لگائیں، تاکہ ہم اللہ کے دین کی مدد کر سکیں۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پکارتے ہیں کہ کون ہے اللہ کے راستے میں جو ہے من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے راستے میں مددگار، کون ہے اللہ کا مددگار۔ اور اس وقت کی امت نے جواب دیا، اور یہی جواب ہم سے درکار ہے کہ ہم اللہ کے دین کو برپا کرنے میں، اللہ کے دین کو سیکھنے میں، برپا کرنے میں، لوگوں تک پہنچانے میں اس کے مددگار، اللہ کے مددگار بنے۔ اور علماء کہتے ہیں اس آیت کے اعتبار سے اور اس فضیلت کے اعتبار سے، جس کو کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی داعی اللہ ہے، یہ داعی اللہ بننا اصل میں انصار اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والا جو بن گیا وہ انصار اللہ، یعنی اللہ کا مددگار ہو گیا، سبحان اللہ۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا غلام ہے نا، کہ جب کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں تو دوسری جگہ پر ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے غلام ہیں۔ رب کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ غلام ہے، تو جب اس کو رب مان رہے ہیں تو ہم اس کے غلام ہیں، اور یہی بندگی اور غلامی ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک بندہ اللہ کے دین کی ذمہ داری کو آگے پہنچانے لگتا ہے لوگوں تک، داعی اللہ بن جاتا ہے، اللہ کی طرف پکارنے والا بن جاتا ہے، ویسے ہی اس کا گریڈ بڑھا دیا جاتا ہے، اب وہ بندہ اور غلامی سے نکل کر اللہ کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو پوسٹ ہے نا، یہ تو راستہ تو کھلا ہے، پوسٹ تو اوپن ہے، جو چاہے محنت کر کے دیکھیں نا، دنیا میں ہم کچھ پوسٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کسی کے لیے رکھی ہوتی ہے، ہم حاصل نہیں کر پاتے،
لیکن اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے اللہ نے ساری جست اور ساری بلندیاں ساری کھلی رکھی ہیں، جو چاہے ان بلندیوں کے اوپر اپنے آپ کو لے جائے۔ اصل مقصد یہ ہے اور مطلوب کیا ہے کہ آخرت کو اپنی نگاہ میں واضح اور کلیئر کر لے، فوکس کر لے اپنے آپ کو آخرت کے لیے۔ تو یہ راستے اور یہ منزلیں ہم سب کی منتظر ہیں، جو چاہے اس مقام پر اپنے آپ کو اوپر اٹھا لے، انصاری اللہ بن جائے۔ تو ہم جب آپ کو داعی اللہ بننے کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ داعی اللہ بننا، اللہ کی طرف بلانا، اصل میں اللہ کے دین کی مدد ہے، اور پھر انسان اسی کی وجہ سے جو ہے وہ نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ کس طرح جو ہے نا وہ شرک انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شرک سے بچا کے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ اللہ کے اسی فرما برداری میں، جو کہ اسلام لانے کے بعد اور لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر پورا اتارے۔ آج ہم لوگوں نے الحمدللہ تیسرا پارہ مکمل کیا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم سب لن تنالوا البر، بہترین آیت ہے سورہ آل عمران کی، جو چوتھے پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے، کل آنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو دوبارہ یہاں پہ جمع کرے، اللہ رب العالمین ہم سب کے وقت میں برکت عطا کرے، کہ ہم اللہ کے اس کلام کو خوبصورتی کے ساتھ سمجھتے ہوئے، اپنے عمل کو جانچتے ہوئے، اپنا یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے لیے آئینہ فراہم کرتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایمان کے اعتبار سے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آئینے میں اپنی کمی کوتاہی کو دیکھتے ہوئے اس کی اصلاح کی توفیق عطا کر دے یا رب العالمین۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی وہ طاقت اور قوت عطا کر دے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور بہترین پیروکار بن جائیں۔ اللہ تعالی ہماری کردار کے اندر بہترین جو ہے نا پختگی عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے جو ہے وہ کردار کی برائیوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کو کے اندر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پیدا کر دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان سے چمکا دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو جتنے بھی لوگ موجود ہیں، اللہ سبھوں کی جائز خواہشات کو پورا کیجیے۔ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہے، اللہ سبھوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی جس تکلیف میں ہے، اے اللہ سبھوں کی ہر تکلیف کو دور کر کے یا اللہ بہترین اجر سے نواز دیجیے۔ اللہ ہمیں دنیا کی خوشیاں اور دنیا کی بھلائیاں عطا کیجیے۔ یا اللہ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا کیجیے، اللہ ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا کیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت کیجیے اس مجلس میں، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، اے اللہ صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، اے اللہ ایسے بھی معاف کر دیجئے جو ہم نے جان بوجھ کے کی ہے، اللہ ایسے بھی معاف کر دیجئے جو ہم نے غلطی سے کی ہے، اے اللہ ایسے بھی معاف کر دیجئے جو ہم نے لوگوں کے سامنے کی ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دیجئے جو ہم نے جو ہے وہ پیچھے میں کیے، تنہائی میں کیا ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دیجئے جو ہم نے دن میں کیا ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دیجئے جو ہم نے رات میں کیا ہے۔ اللہ ہمارے اپنے تمام گناہوں سے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آپ کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو توحید کے اوپر استقامت عطا کیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو بہترین جو ہے وہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے۔ اے اللہ جو زندہ ہے اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہم اغفر لہما وارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اے اللہ خاص طور پر جو بیمار ہیں ان کے لیے خاص دعا کر رہے ہیں، اللہ ان سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازی، ہماری زمینہ روحی کو یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری شاہدہ کو، یا اللہ ہماری مدیحہ کو، یا اللہ ہماری جو بھی بہنیں بیمار ہیں، اور خاص طور پر یا اللہ جو ہماری ربینہ کے والد بیمار ہیں یا رب العالمین، اے اللہ ان کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے بچوں میں لے کے آئیے۔ اللہ ڈاکٹر عتیق الرحمان بیمار ہیں، یا اللہ ہماری جتنے بھی بڑی عمر کی، یا اللہ ہماری بڑی عمر کی آنٹیز ہیں، ہماری بڑی بہنیں ہیں، ہماری چھوٹی بہنیں ہیں، اے اللہ سب ہوں کہ اللہ بہترین عافیت کا معاملہ کیجیے، ہر تکلیف سے یا اللہ نجات دیجیے، یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائیے، اور اس قرآن کے پڑھنے بیٹھنے اور سننے کی برکتوں سے یا اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول کر لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کی اولادوں کو یا اللہ بہترین ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، اللہ امت کی نسلوں کو دین کی سمجھ عطا کیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی طرف، یا مقلب القلوب ثبت قلبی
اعلیٰ دینی کہ اللہ ہم ان سبوں کے دلوں کو اپنے دین پر یا اللہ اپنی اطاعت پر ٹھکا دیجیے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سے اے اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے فیملیز کو یا اللہ محفوظ رکھیے یا اللہ، اور جہاں کہیں پر کسی کے اوپر بھی آزمائش آئی ہے اللہ اس آزمائش کو یا اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوتی ہے۔ انشاءاللہ سب کو اپنے اس میں یاد رکھیے گا دعا میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔